محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ کے دوشے پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، محراب میں علی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی۔ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات آج جو کہ مولا امیر کائنات مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے رکھی منعقد کی ہے۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی جو کہ مسلسل قائم ٹی وی کی نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے آج مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آج کا جو دن ہے اس کے حوالے سے کچھ عظمت امیر المومنین کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ گفتگو فرمائیں۔ یا یہ ماہ مبارک ہے اور ظاہر ہے کہ شہادت امیر المومنین کا مہینہ ہے، اور یہ نبی کی حدیث شیعہ سنی علماء نے لکھی کہ یا علی دو بدبخت ترین اشقا ترین شقی ترین لوگ ہیں اولین و آخرین میں۔ پہلا وہ جو ناقہ صالح کو پے کرے گا، یعنی ناقہ صالح جو اونٹنی تھی حضرت صالح کا جو معجزہ تھا، جو اسے شہید کرے گا وہ سب سے بدبخت ترین آدمی ہے۔ اور دوسرا شخص وہ جو تمہارا قاتل ہے یا علی، یا رسول اللہ وہ کب ہوگا؟ کب ماہ مبارک ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، حالت روزہ میں تمہیں شہید کیا جائے گا اور تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرا خاتمہ بالحق بالخیر ہوگا، حق پہ ہوگا اور خیر کا یقیناً بالخیر ہوگا؟ تو پھر یا رسول اللہ پھر ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ پڑے۔ تو ظاہر ہے کہ علی جیسا شجاع جسے، اور کمال ذات امیر المومنین یہ ہے کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت آئے ہیں تو اللہ کے گھر، شہادت ہوئی ہے تو اللہ کے گھر۔ کتنا بڑا عابد ہے علی، اور کائنات علی جیسا عابد کہاں سے لائے کہ جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں جناب امیر سے میں 1,000 تکبیر سنتا تھا، یعنی 1,000 رکعت نماز امیر المومنین پڑھ سکتا تھا، اور یہ وہی پڑھ سکتا ہے جو لسان اللہ ہو، جو اللہ کی زبان ہو۔ محبت و ولایت علی ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ احادیث علماء اہل سنت نے لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص، نبی نے فرمایا کہ علی کے فضائل کی ایک حدیث اپنے قلم سے لکھے تو جب تک وہ کاغذ باقی ہے، جب تک وہ تحریر اور وہ روشنائی باقی ہے، اللہ دو فرشتے پیدا کرتا ہے جو اس مومن اور اس کے اجداد کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ لکھنا نہ جانتا ہو تو کہا اگر کوئی آنکھ سے وہ حدیث دیکھ لے اور پڑھ لے اللہ اس کے آنکھوں کے گناہ معاف کر دے گا، اگر کوئی کان سے سن لے اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ہم اور آپ جو مولا کا ذکر کرنے والے مولا کے مدح خان ہیں،
یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی فضیلت اہل بیت کی چاہے شعر میں ہو، چاہے حدیث میں ہو، چاہے نثر میں ہو، ایک روایت صدق دل سے یقین رکھتے ہوئے کسی کو سنائے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ علی علی کرنا، یہ مولا کا تذکرہ کرنا یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عظمت امیر المومنین، تو دیکھیے ہماری تو زندگی ہی ولایت علی ہے۔ اگر ولایت علی اور محبت علی نہ ہو تو ہمارے پاس اس کے سوا کیا ہے؟ بلکہ ہمارے پاس کیا دامن اسلام میں اگر ولایت علی نہ ہو، وہ اللہ جس نے نماز پہنچانے پہ کبھی حبیب پہ سختی سے بات نہیں کی اور اس لہجے میں گفتگو نہیں کی، روزہ پہنچانے میں، حج پہنچانے میں، احکام شریعہ پہنچانے میں ہمیشہ نرمی سے، اور خدا کا حبیب ہے تو کیسے یاد کرتا ہے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، اے کالی کملی والے، اے طیب و طاہر، اے قرآن کے سننے والے، اے سید و سردار، جو ایسے گفتگو کر رہا ہے۔ ولایت علی کا معاملہ ایسا ہے کہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا میرے حبیب تو توحید کے تیور بدلے میں کچھ نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ولایت علی ہی نہیں پہنچی، جو ولایت تک نہیں پہنچا وہ رسالت تک نہیں پہنچے گا، جو ولایت کو نہیں سمجھے گا وہ رسالت، جو رسالت کو نہ سمجھے تو پھر وہ توحیدی کو کیا سمجھے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہم پہ کوئی وحی نازل نہیں کی، یا وہ ہم سے آ کے ملا نہیں، یا اس نے ہم پہ الہام نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ اگر ہم خدا کو خدا مان رہے ہیں تو صداقت مصطفیٰ پہ مان رہے ہیں۔ تو جس مصطفیٰ کے کہنے پہ زمانے نے، عجیب جملہ ہے اور شاید ہمارے سننے والے سن کے اسے محسوس کریں اور کسی منزل پہ نوجوان دوستوں کے کام آئے، جملہ یہ ہے کہ جس نبی کے کہنے پہ اندھے کے خدا کو مانا ہے، زمانے نے اسی نبی کے کہنے پر دکھائے ہوئے ولی کو نہیں مانا۔ اللہ کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں اور ولی کو دیکھنے کے بعد نہیں مان رہے۔ سورہ مبارکہ انفال میں ایک آیت، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ تنزیل قرآن کا مہینہ اور شب قدر، اور یہ رات بھی شبہائے قدر میں شامل ہے، تو اسی لیے آج چونکہ تنزیل قرآن کی رات ہے تو ایک آیت اپنے سننے والوں کے حوالے کروں۔ سورہ مبارکہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ دعوت نظر ہے ہر صاحب ایمان کے لیے، اور وہ دعوت نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں جواب دو، کیوں؟ وہ تمہیں زندگی دے گا۔ اب سوال اور بڑی لاجیکل سی بات آج کے معاشرے میں جہاں نوجوان یونیورسٹی کالجوں میں جا رہے ہیں، آیت کے اپنے اندر بظاہر تضاد ہے، اے ایمان والو جواب دو، تو جواب تو زندہ ہی دیتا ہے، ایمان لایا ہے تبھی تو زندہ ہے، اور جواب دے رہا ہے تبھی تو زندہ ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دیں۔ اب سوال یہ کہ زندہ ہے تو جواب دے رہا ہے، زندہ ہے تو صاحب ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن چلنے پھرنے، بولنے، کھانے پینے کو زندگی نہیں کہتا۔ قرآن کے ہاں زندگی حقیقت کا تصور کچھ اور ہے، جو حقیقی زندگی ہے وہ قرآن کے نزدیک کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو دوسری آیت سورہ مبارکہ نام چھٹے سورہ میں رکھی ہوئی، یہ 8واں سورہ ہے سورہ مبارکہ انفال، چھٹے سورہ میں کہہ رہا ہے اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ کیا ایک شخص مردہ نہیں تھا اور ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے ایک نور بھی قرار دیا، جس نور کے ساتھ جس کی روشنی میں وہ زمانے میں چلتا پھرتا ہے۔ اب خدا اس کو زندہ تسلیم کر رہا ہے؟ نہیں، خدا اس کی زندگی اور حیات ظاہری کو تو مان رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے وہ من کانا میتا، یہ مردہ نہیں تھا، ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا۔ تو جب تفاسیر معصومین کو ہم نے دیکھا تو علامہ ہاشم بارانی نے لکھا کہ اس نور سے مراد نور امامت ہے، کہ امامت کے نور کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ کہ وہ زندگی کیا ہے؟ قرآن میں تقریباً 7 یا 8 مقامات پہ یہ آیت رکھی ہوئی ہے مختلف مزاج کے ساتھ کہ وَيَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندہ نکالتا ہے، زندوں میں سے مردے پیدا کرتا ہے۔ اب آیت رکھی اور یہ بڑی لاجیکل سی آیت ہے، بڑی سامنے کی آیت ہے، شاید ہمارے سننے والے سائنس کی نظر میں اس کو کسی اور زاویے سے دیکھیں کہ اللہ مردوں سے زندہ، زندوں سے، اب مردے سے بھی کوئی چیز بھلا پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن جب سمجھ میں آئے گا، جب اس دروازے پہ جائیں جہاں اتارا گیا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جو وارث بنائے گئے اور نبی کی حدیث موجود ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 وزنی اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری قرآن اور ایک اہل بیت۔
اتنا ٹکڑا ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اس پہلے ٹکڑے کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے بے شک، حتیٰ کہ میرے پاس حوض پہ آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے امامت و ولایت پہ، کہ جب تک دنیا میں قرآن ہے اہل بیت کا کوئی شخص باقی رہے گا جو اس کا سمجھانے والا ہے، جو اس کا مفسر ہے۔ قرآن چونکہ صامت ہے اور یہ اہل بیت چونکہ ناطق قرآن ہے، تو جب اہل بیت سے پوچھا گیا تو کہا کہ مولا کیا مراد ہے، تو کہنے لگے کہ تو بتا لوگ کیا کہتے ہیں۔ سائل سے امام کہہ رہے ہیں پہلے تو بتا، کیونکہ اہل بیت کا طریقہ تھا کہ پہلے سوال کرنے والے کو سوال کرنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بتا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے پہ تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقی وارثان قرآن تو اہل بیت ہیں، جناب امیر کا خانوادہ ہے، تو کا لوگ کیا کہتے ہیں، تو سر جھکا کے کہتا ہے البیض من الدجاج والدجاج من البیض، زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ، کا مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی۔ اب بظاہر مرغی زندہ ہے اور انڈا جو ہوتا ہے اس میں حیات نہیں ہے، تو امام مسکرائے کہنے لگے کیا اللہ مرغی اور انڈے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا فرزند رسول پھر حقیقی تفسیر کیا ہے؟ کہ اسی دن کے لیے امت کو علی کا اور اولاد علی کا محتاج رکھا گیا ہے تفسیر قرآن کے لیے، کہ تم قیامت تک بیٹھے رہو قرآن کی ایک آیت نہیں سمجھ سکتے جب تک علی اور اولادی تو علی تمہیں نہ سمجھائیں۔ تو اس نے کہا فرزند رسول پھر آپ فرمائیے کہ یہ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کا کیا مطلب ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے اللہ کی کہنے کی مراد یہ ہے وہ مومن کے گھر کافر پیدا کر دیتا ہے، کافر کے گھر۔ اور کئی مثالیں آپ کے اپنے ہمارے سننے والوں کے ذہن میں ہوں گی کہ کئی باپ ایسے ہیں جو عقیدہ اہل بیت پہ نہیں ہیں اور ان کے بیٹے مومن ہیں، اور کئی باپ ایسے ہیں جو کھرے مومن ہیں مگر بیٹا، تو اللہ یہی کہہ رہا ہے دیکھو مومن کے گھر تمہیں کافر ملے گا، کافر کے گھر مومن۔ اچھا اور آسان اپنے نوجوان دوستوں کو میں کر کے سمجھا دوں، کیونکہ واقعات سے بات جلدی پہنچتی بھی اور یاد بھی رہتی ہے، کیونکہ امیر المومنین کا تذکرہ ہے تو شجاعت امیر المومنین کی بات نہ ہو تو ظاہر ہے کہ علی کی زندگی کے اس پہلو کے بغیر تاریخ اسلام سونی سونی نظر آتی ہے، غزوات اسلام سونی سونی نظر آتی ہیں۔ بڑے مشہور صحابی امیر المومنین کے مالک اشتر، جن کے بارے میں علی کا یہ قول ہے، امیر المومنین کا یہ قول ہے کہ کانا لی کما کنتو لرسول اللہ، مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں نبی کے لیے۔ یہ بڑی اہم منزل ہے جس پہ زمانے کو غور کرنا چاہیے کہ مقام جناب مالک اشتر کیا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ میرے لیے ویسا جیسا میں نبی کے لیے، جیسا میں نبی کے لشکر کا سالار مالک میرا سالار، جیسا میں نبی کا زور کمر مالک میرے لیے زور کمر۔ بہرحال اس وقت ہم مقام جناب مالک پہ گفتگو نہیں کر رہے۔ صفین کی جنگ میں جب لشکر شام سے جنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ مالک بڑے شجاع تھے، قتل کر کے جناب امیر کے پاس آئے اور قدم بوسی کر کے کہنے لگے دیکھیے مولا میں نے اتنے قتل کیے ہیں، آپ نے کم قتل کیے ہیں۔ مالک نے جو تعداد بتائی تو امیر المومنین کے مقتولین کی تعداد کم تھی، تو علی مسکرائے مالک کی شجاعت پہ اور کہنے لگے مالک تم اندھا دھند مارتے ہو اور علی کی تلوار چلنے سے پہلے نسلوں میں دیکھ لیتی ہے۔ دیکھیں یہ کتنا مشہور واقعہ ہے، لیکن علی کی زندگی چونکہ قرآن دعویٰ ہے اور زندگی اہل بیت ان دعووں کی دلیل ہے جو قرآن میں، تو اللہ نے اگر کہا ہے مومن کے گھر کافر، کافر کے گھر مومن، تو مالک نے کیا سوال کیا؟ واقعہ آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، جناب مالک نے سوال کیا مولا کیا مطلب ہے نسلوں میں دیکھ کے؟ کہ اگر کسی نسل میں کوئی مومن آنا ہے تو کافر باپ پہ تلوار نہیں چلتی۔ یہی وجہ ہے جب میں مجلسوں میں بھی اس آیت کا تذکرہ کرتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ کے صفحوں میں الٹ کے دیکھیں کہ کوئی ایسا کردار ہو جس پہ علی کی تلوار نہیں چلی اور وہ علی کا دشمن بھی ہے تو تلاش کرے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی مومن بیٹا ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو علی کتنے کریم ہیں کہ ایک مومن آنا ہے، اب چاہے 7 نسلوں بعد 5 نسلوں بعد، یہ تو علی کی تلوار نے نہیں بتایا، لیکن کمال یہ ہے علی کی تلوار کا اور ید اللہ کا جس ہاتھ میں وہ تلوار ہے کہ وہ نسلوں کو جانتی ہے کہ کہیں مومن آنا ہے، اور اگر مومن آنا ہے تو اب علی کی کریمی یہ ہے کہ ایک مومن بیٹے کی وجہ سے 5 کافروں کو دنیا میں چھوڑ دیا۔ اور ہم آنے والے وقفے کے بعد گفتگو کریں گے کہ وہ حقیقی زندگی ہے کیا۔ جی ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہیں
حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک، تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک، جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک، حیدر کی فضیلت کا۔ جی ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی قبلہ، آپ جہاں پر ہم نے اپنا چھوڑا تھا وہیں سے ہم۔ جی ہاں، ہم جناب مالک کی گفتگو کر رہے تھے کہ جناب مالک اشتر نے جو ہے وہ علی سے کہا کہ آپ کی تلوار جو ہے اس نے کم قتل کی اور میری تلوار نے زیادہ کیے، تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ میری تلوار نسلوں میں جھانک لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کی صلب میں کافر، جو ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے سے قبل، اور کافر کی صلب میں مومن کو رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ صاحب ایمان کو زندہ مانتا ہے اور کافر کو مردہ مانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان زندگی ہے، ایمان زندگی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ زندگی جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو وہ زندگی دے گا، تو یاد کرے زمانہ کہ نبی نے سب سے بڑی بزم جس میں کسی کو بلایا ہو اور یہ اعلان کیا ہو کہ بلال اعلان کر دو اور انتظار کرو کہ آنے والے آ جائیں اور جو گزر گئے انہیں واپس بلاؤ، تو نبی کی زندگی کا سب سے بڑا اعلان ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اور حتیٰ کہ حدیث معصوم بھی موجود ہو سکتا ہے، کہ بھائی اپنے خطابت کی یا دو باتوں کو جوڑ دیا، تو تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول وہ زندگی کیا ہے، وہ نور تو امام ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایک شخص مردہ تھا اور ہم نے اسے زندگی دی، تو پلٹ کے کہنے لگے یہ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ میرے جد علی کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی شے زندگی حقیقی ہے تو وہ ولایت علی ہے، اور اگر جس دل میں ولایت علی نہیں ہے تو وہ چل پھر تو رہا ہے مگر اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ولایت علی کی نعمت ملی تو اللہ مومن کو زندہ مان رہا ہے اور کافر کو مردہ مان رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب پکارے تو دوڑے چلے جاؤ، وہ تمہیں ولایت علی دے گا، یعنی علی کی محبت دے گا۔ اور نبی نے جب بلایا ہے، چاہے نماز دی ہو، چاہے روزہ دیا ہو، چاہے حج دیا ہو، چاہے زکوٰۃ دی ہو، ہر حکم کے ساتھ ایک حکم ضرور تھا۔ حتیٰ کہ نبی نے فرمایا، ہمارے ہاں مذہب تشیع میں نے سال گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ برادران اہل سنت میں معراج ایک دن کا تصور ہے، لیکن ہمارے یہاں 120 مرتبہ معراج ہے، اور یہ حدیث نبوی ہے کہ 120 میں الگ الگ مطالب اللہ نے مجھ سے کہے، الگ الگ باتیں، الگ الگ وعدے کیے، لیکن ہر معراج میں ایک بات جو ہے وہ کامن تھی اور قدر مشترک تھی کہ جب میں پلٹنے لگتا معراج سے تو میرا پروردگار کہتا اسی کا بے علی، اسی کا بے علی، اسی کا بے علی، دیکھو علی کا خیال رہے، دیکھو علی کا خیال رہے۔ تو علی کی ولایت تو وہ نعمت ہے جس کے لیے نبی کو تاکید کی گئی ہے۔ اور دوسری بات کہ زندگی ہے، تو زندگی کیسی کہ میں اکثر یہاں اقبال کا ایک شعر ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے کہ اگر خود نگر و خودگر و خودگیر خودی، پھر یہ ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ تو وہ جو خودی ہے وہ ولایت علی ہے، کہ ولایت والا موت سے بھی نہیں مر سکتا۔ دیکھیے فرق ہے، بہت فرق ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور سنی ہوئی بات سے انسان کو بات زیادہ جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ لوگ آئے اور علماء اہل سنت نے اس واقعے کو لکھا، جھوٹا جنازہ تیار کر کے لائے کہ یا علی، نعوذ باللہ چاہتے ہیں علی کو جھوٹا ثابت کریں، جنازہ لا کے رکھا، یا علی اس کا جنازہ پڑھائیے۔ تو 3 مرتبہ میرے مولا نے پوچھا، امام المتقین نے، کہ دیکھو پڑھا دوں جنازہ، پڑھا دوں جنازہ، پڑھا دوں جنازہ۔ تیسری مرتبہ سر اٹھا کے کہا پالنے والے تو گواہ ہے نا، علی نے حجت پوری کی تھی اور دلیل قائم کی تھی، تو کہا اب حجت تمام ہو گئی۔ جیسے ہی علی نے جنازہ پڑھایا تو وہ ہنس کے آگے بڑھے اور کہا یہ تو زندہ تھا۔
اب جو کھولا تو ہلاتے ہلتا ہی نہیں. تو اب ظاہر ہے جسے اللہ زندگی کہہ رہا ہے اور زندگی خود جنازہ پڑھا دے تو کوئی یہ حال تو ہے منکر کا. لیکن اس کے برعکس اب میں واقعہ آپ کو یاد دلاؤں کہ جب حضرت سلمان اس دنیا سے گئے اور مولا علی آئے، کیونکہ وعدہ کیا تھا حضرت سلمان سے کہ ہم تمہارے جنازے پہ آئیں گے اور تمہیں دفن کریں گے، تو حضرت سلمان کے خادم زازان نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کون دفن کرے گا، کون آپ کا جنازہ پڑھے گا؟ کہا وہی پڑھے گا جس نے رسول کا پڑھا تھا، یعنی امیر المومنین نے. تو کہا وہ تو مدینے میں، آپ مدائن میں، مدینہ حجاز میں، مدائن عراق میں. کہنے لگے جو خیبر میں ایک آواز پہ آ سکتا ہے تو وہ مدائن کیوں نہیں آ سکتا میرے جنازے کے لیے؟ آئے. اور سلمان دنیا سے جا چکے تھے، روح قبض ہو چکی تھی، لیکن جس وقت علی آئے تو یہ لفظ ہیں کتابوں کے کہ دنیا سے گیا ہوا سلمان چادر چہرے سے ہٹائی اور اٹھ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام. کیوں؟ اس کے پاس وہ زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، اور اس مردے کے پاس ولایت کی زندگی نہیں تھی، صرف سانسوں والی زندگی تھی. تو ہمارے لیے اصل زندگی ولایت علی ہے. ولایت نہ ہو تو ہم چل پھر تو رہے ہیں مگر اللہ کے نزدیک زندہ نہیں ہیں، اور اگر ولایت ہو تو قتل ہو جانے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے. اور آج کی شب وہ شب ہے کہ جو شب ضربت امیر المومنین ہے، جس کی ولایت زندگی ہے. آج اس کے سر پہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کیا گیا. ماہ مبارک کی جب 10ویں رات آئی تو 10ویں روزے کے بعد علی کا یہ طور تھا کہ روزانہ کسی ایک اولاد، کسی بیٹے یا کسی بیٹی کے گھر افطار کیا کرتے تھے. تو 18ویں افطاری امیر المومنین نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر کی ہے. اور ایک مرتبہ بی بی نے لا کے کچھ خورمے رکھے، دودھ رکھا، پانی رکھا، روٹی، کچھ نمک، کہ بابا اچھے طریقے سے افطار کر لیں. کیا کردار علی ہے کہ ایک مرتبہ بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹا کیا تم نے اپنے بابوں کو کبھی اتنی زیادہ نعمتوں سے استفادہ کرتے دیکھا ہے؟ ان میں سے کچھ واپس لے جاؤ. شہزادی نے چاہا کہ نمک اور پانی واپس لے جائیں، کھجور اور دودھ سے علی افطار کرے. کہا نہیں، یہ کھجور اور دودھ لے جاؤ. ساری رات بی بی کہتی ہیں کہ میرے بابا ٹہلتے رہے، صحن خانہ میں آتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. آج وہ رات آ گئی. جب وقت فجر قریب آیا، اور یہ ایسا کرب کا دن ہے کہ یہ دن اور یہ راتیں شب عاشور سے کم نہیں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ حسین کی بیٹی کی یتیمی کی رات ہے، یہ علی کی بیٹیوں کی یتیمی کی رات ہے. جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ مرغابیوں نے ابا کے دامن کو ان پرندوں نے پکڑ لیا، جیسے نوحہ کر رہی ہوں کہ میرے مولا نہ جائیے، آج اگر آپ گئے تو حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے. بچوں کو کہا کہ گھر پہ نماز پڑھو. چلنے لگے تو دروازے کی زنجیر کمر کے پٹکے سے لپٹ گئی، جیسے گھر کا گھر کہہ رہا ہو مولا نہ جائیے. مولا گئے ہیں. اور کردار علی کی بلندی یہ کہ ایک مرتبہ اپنے قاتل کو علی نے جگایا ہے. یہ کیسا منظر ہے، کیسا عابد ہے کہ جگا کے کہہ رہا ہے میں تیرا ارادہ جانتا ہوں، لیکن علی اپنے جان کے خوف سے ایک شخص کو اللہ کی عبادت سے نہیں روک سکتا. گئے. اذان کا دینا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ عباس میرا دل گھبراتا ہے، میرے بابا کی خیر ہو. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ علی نے سر اٹھایا اور اس ظالم نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ امامہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور ایک مرتبہ خون کا فوارہ علی کے سر سے بلند ہوا. تو یہ کیسا عابد ہے کہ علی نے اس عالم میں بھی آواز دے کے کہا فزت ورب الکعبہ، آج رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بس اس آواز کا جاننا تھا. کوفے میں تہلکہ مچ گیا، ایک قیامت سی آ گئی، زمین لرزنے لگی. آسمان سے حضرت جبرائیل کی ندا آتی تھی. تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ، آج ہدایت کے ارکان منہدم کر دیے گئے، لوگوں علی کو شہید کر دیا گیا. ایسے میں امام حسن نے نماز پڑھائی، اور اب جو لے کے چلے تو دروازے مسجد تک پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کے کہا کہ آسمان سے آنے والی آواز کو جناب زینب نے سن لیا، اور جناب زینب یہ کہہ رہی ہیں اگر بابا جلدی گھر نہ آئے تو میں مسجد تلک آ جاؤں گی. ایک مرتبہ وہ علی جو اب تک درد کو برداشت کر رہا تھا، علی پھوٹ کے رونے لگے اور رو کے کہا حسن میرے لال اپنی بہن سے کہو یہ کوفہ ہے، یہ شام کا بازار نہیں ہے. میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ علی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ تھا، مگر آپ کے بعد کوفہ بہت بدل گیا. 61 ہجری میں اسی کوفے میں آپ کی شہزادیاں بے مخنہ و بے چادر بازاروں میں پھرائی جائیں. اب تک
تاریخ زمانہ نگراں ہے